رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ اب دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کہ وہ نامراد قید ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کو شیطان بن کے جامع نہیں دینے۔ جمعے کے جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید کے جامع کوئی عید بھی نہیں پڑھتے۔ یہیں یہ نگینہ سینما کہ مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا۔ آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینما میں جو تھا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہ مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی، وہاں میں مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیان ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، نماز پڑھی نہیں جا سکے ہم نے۔ کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ کہا جی یہی زندگی میں پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ 40-45 سال کا۔ میں کہا پہلی نماز جمعہ پڑھے نہیں، عید نہیں، کدی نہیں، آج پہلی نماز پڑھی۔ شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں، تو نمازی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے۔ پہلے دو تین بڑا جوش آتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے نکل جاندے رہ جاندے۔ تو تراویح میں پہلے پوری مسجد بھرے گی، ایک صف جائے گی، دوسری جائے گی، تیسری جائے گی۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا تو وہ کہہ رہے نہیں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا نہیں صحیح تولنا ہے، رمضان تو بات ٹھیک کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کو جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کرنے والے بس کر اور واپس آ، بس کر اور واپس آ۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا۔ جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر برباد، سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جان سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مسلح پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے، نہیں سنو اور سنو، من سلم المسلمون لسانہ، وہ یہ دیکھیں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ باد وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ کیا بات!
میرے نبی سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہے رات کو تہجد پڑھتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے پر اس کی زبان بہت سخت ہے بہت بیزتی کرتی اب نے کہا جہنم میں جائے گی کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے ایک صفت بھی کسی مسلمان عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا سامنے ابو بکر بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر بھی ہے تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے تیرے اندر ساری تو ابتدا بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے اب سنو قرآن سے اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے ایمان والوں کو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے جو اللہ کے دین کو نہ مانے وہ سب سے بدترین مخلوق تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے انسان ہے وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں میرے رب کے نزدیک نماز کیا ہے نماز کیا ہے بول بھائی ہاں میرا اللہ کیا کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا اب آئی نہیں چل رہا تھوڑی آواز نماز کیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر تم نماز پڑھو یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی تو نماز بھی انسان کو اخلاق لے جا رہی ہے فحاشی سے بچائے گی گناہوں سے بچائے گی اخلاق کی طرف سفر روزہ آ رہا ہے روزہ کس لیے ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر روزہ فرض کیا ہے جس سے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تقوی والے کون ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے متقی کون تقوی والے یا اللہ کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں چاہے تھوڑا بڑا مال ہے زیادہ مال ہوئے وہ میرے نام پر خرچ کر دیں الکاظمین الغیظ جو غصے سے پی جاتے ہیں والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو لڑائی سے بچو گناہوں سے بچو تو حج بھی میٹھ بول بلا رہا ہے لڑائی سے بچنے لا رہا ہے نافرمانی سے بچنے لا رہا ہے
خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، تب چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر، لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کہ گر رہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہ سب وہی پھیلا دیں، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، آپ کو پتہ ہے؟ بولو آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقواریت کی بات کروں اور آپ کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا کہ مولوی آگے آ رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے۔ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کٹھن، اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کاروبار کو، اپنی زندگی ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کروں۔ تو بھائیو یہ رات معافی مانگنے کی ہے، تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا، اور اللہ موقع دے تو رمضان میں 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو سنت پڑھ، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط کبھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے پڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دینا 1 لاکھ میں سے تو باپ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں کو خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں،
انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ. ابھی تو جو سیلاب سے گھر گرے تھے ابھی تو کوئی نہیں، کتنے ہزاروں لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں.